يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. درود بھیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے اس میں اپنے حبیب کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے. ہمارے چوتھے امام زین العابدین جن کو زین العابدین کا لقب اس دن ملا جب ان کے والد گرامی یعنی امام حسین کا بچپنا تھا اور وہ رسول خدا کی گود میں تھے. سبحان اللہ. سبحان. فرمایا رسول خدا نے جب قیامت کا دن ہوگا آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے ہوں گے سب میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس وقت منادی کی آواز آئے گی فَلْيَقُمْ زین العابدین. زین العابدین جہاں ہیں کھڑے ہوں. اس وقت میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی زین العابدین کھڑا ہوگا. اس امام سے پوچھا جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا. اللہ اپنے حبیب کو اس لیے آسمانوں میں بلا کے لے گیا تاکہ وہاں یہ 1 to 1 جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ملاقات ہو جائے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض کا خیال ہے کہ آن حضرت نے اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں دیکھا. بعض کا خیال ہے ام المومنین سے کسی نے کہا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آن حضرت نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا انہی آنکھوں سے جن سے آپ مجھے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو ام المومنین نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. انہوں نے اللہ کی قرآن کی یہ آیت نہیں سنی لا تدرکہ الابصار. کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. وہ نگاہوں پر نظروں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. امام نے جواب میں فرمائی مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا. اللہ نے سورہ اسراء میں یا بنی اسرائیل میں جہاں معراج کے مقصد کو بیان کیا معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ کا آخر خدا نے خود معراج کا مقصد بیان کیا ہے اسی سورہ اسراء میں. وہ مقصد کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. خدا خود فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو اس لیے سیر کرائی یا معراج کے سفر پر لے گئے تاکہ آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور جب واپس زمین پہ جائیں اہل زمین کو ان قدرت کی نشانیوں سے آگاہ کریں. خدا خود اعلان فرما رہا ہے. یہ بہت بڑا اہم چیپٹر ہے اسلامی
تاریخ کا کہ آن حضرت نے معراج کے سفر میں کیا کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا، یا احمد کر کے خدا نے اپنے حبیب سے کیا کچھ فرمایا۔ ان میں سے ایک آن حضرت کا مشاہدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ایک عجیب الخلقت فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے، 1000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھی۔ 1000 کو 1000 میں ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 1 ملین، 10 لاکھ۔ آن حضرت نے پوچھا کہ یہ خدا نے تمہیں اتنی انگلیاں دی ہیں، تیری ڈیوٹی کیا ہے، کیا کام لیتا ہے خدا تیری اس 1 ملین انگلیوں سے؟ کہا میرا کام بارش کے قطروں کو گننا ہے، جہاں بھی بارش ہوتی ہے دن کو رات کو خشکی کے اوپر یا سمندر کے اوپر ان کو گن لیتا ہوں۔ کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تم کر لیتے ہو؟ کہا ہاں میں آسانی سے کر لیتا ہوں۔ فرمایا اس دنیا میں بارش کے قطروں سے زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہو جس کا حساب کتاب ریکارڈ رکھنا تیرے بس سے باہر ہو؟ کہا ہاں ایک چیز ہے، جب آپ کی امت کے لوگ آپ کا نام سن کر آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ میں اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور فرمایا اکثروا من الصلاۃ علی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہاں سب کوشش کریں کہ حضور کے اس فرمان پر عمل کریں۔ اکثروا من الصلاۃ علی، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ صرف اپنی مجلس تک یا نماز کے تشہد تک اس عبادت کو محدود مت رکھو۔ جب بھی تمہاری زبان فارغ ہو، خاتون خانہ گھر میں کام کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، چپاتی بنا رہی ہے، آپ آفس جا رہے ہیں، تو اگر آپ تاجر ہیں مارکیٹ جا رہے ہیں، زمیندار ہیں اپنے کھیتوں میں جا رہے ہیں، زبان فارغ ہو، آپ کی زبان پر اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے جس کا ثواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اکثر من الصلاۃ علی، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ فإنها نور فی القبر ونور علی الصراط ونور فی الجنہ، اس لیے کہ یہ صلوات جب تم قبر میں جاؤ گے وہاں بھی نور اور روشنی کا کام دے گی، پل صراط سے جب گزر رہے ہوگے وہاں بھی نور اور روشنی کا کام دے گی، اور جنت میں بھی یہ نور اور روشنی کا کام دے گی۔ محمد اور آل محمد پر صلوات۔ صلی علی محمد۔ آپ نے ثواب کا اندازہ لگایا۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا اپنی طرف سے بطور ہدیہ 3 دفعہ یہ جو کہا جاتا ہے نا باواد بلند صلوات، یہ اسٹیٹ سیکرٹری یا پڑھنے والے کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی، یہ رسول مقبول کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی، جب درود بھیجو باواز بلند بھیجا کرو۔ فإنها تذهب بالنفاق، آہستہ بھیجو اس کا بھی ثواب ہے، باواز بلند بھیجو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن باواز بلند صلوات میں ایک خاص خصوصیت ہے، وہ آہستہ صلوات میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فإنها تذهب بالنفاق، جو باواز بلند صلوات بھیجتا ہے منافقت اس سے دور رہتی ہے۔ 3 دفعہ ہم باواز بلند صلوات بھیجیں گے اور تو ہم مرحوم کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، اس کا اجر اور ثواب آپ کی طرف سے مرحوم کی روح پرفتوح کو ہدیہ فرمائیں۔ آج کی مناسبت سے بہت ساری باتیں معروضات میرے ذہن میں تھیں اور ان کو بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں مجلس اعضا، قرآن خوانی یا بعض مجالس میں مجلس کے بعد کھانا دیا جاتا ہے حاضرین کو،
عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں خدا نے اس کا ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہم اس اجتماعی نیک عمل کو انجام دے کے اس کا اجر اور ثواب اپنے مرحوم یا مرحومہ کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے قرآن خوانی کا، مجلس کا، یہ یا مجلس کے بعد اطعام کا، حاضرین کو کھانا کھلانے کا، یہ کام آپ کریں گے تو مرحوم کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں وہ جواب دہ نہیں ہوگا مرحوم یا مرحومہ کہ تمہارے لواحقین نے، پسماندگان نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی، مجلس کیوں نہیں کرائی، مجلس کے بعد کھانا حاضرین کو کیوں نہیں کھلایا گا، وہ جواب دہ نہیں ہے، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری ایصال ثواب کی مجلس کیوں منعقد نہیں ہوئی۔ پھر کیا پوچھا جائے گا اس سے؟ خدا نے خواستہ اس مرحوم کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جس نے نماز تہجد قضا نہیں کی، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ واجب نماز اس سے ترک ہو گیا ہوگا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی کا اس کے ذمہ کوئی حق واجب الادا ہوگا جس کو ادا کرنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ جی میں بہت قریب سے اگر نہیں جانتا، کافی حد تک ان کو جانتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی یہ شخص مالی مدد کرتے تھے۔ جو آدمی لوگوں کی مالی مدد کرتا ہو وہ لوگوں کا حق اپنی گردن پر لے کے اس دنیا سے نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا کہ مرحوم کے ذمہ کوئی حج تھا اور وہ اس کو انجام دیے بغیر فوت ہو گیا ہو، جس نے ایک سے زیادہ لوگوں کو حج کے لیے بھیجا ہے۔ حج کے لیے ہماری روایات کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک حج کی وجہ سے 3 لوگوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حج بدل، اگر آپ اپنے والد مرحوم جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے حج نہیں کیا اور ان پر واجب تھا، اور آپ مولانا صاحب کو، مولانا عمران کو یا کاظمی صاحب کو اپنے مرحوم والد کی طرف سے حج بدل پر بھیجتے ہیں، اس ایک حج کے نتیجے میں وہ مرحوم جنت کا حقدار بن جاتا ہے جس کی طرف سے حج بدل کیا گیا۔ جی، اور وہ بندہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے جس کے خرچے سے یہ بندہ جا رہا ہے۔ تیسرا بندہ جو نائب بن کے حج بیت اللہ کر رہا ہے، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ جو حج کا خرچہ برداشت کر رہا ہے وہ بھی جنت کا حقدار بن جا رہا ہے، اور جس عالم دین کو یا قابل اعتبار آدمی کو آپ بھیجتے ہیں وہ بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اپنے باپ کی طرف سے کوئی کروائے، مرحوم وہ تھے جو ایک سے زیادہ آدمیوں کو اتنا پیسہ دیتے تھے کہ اس پر حج واجب ہو جائے، اور اسے کہتے تھے تم اپنی طرف سے جا کے حج کرو، میرے باپ دادا یا نانا کی طرف سے حج، خود اس کو اتنا پیسہ دیتے تھے کہ حج اس پر واجب ہو جائے اور وہ اپنا حج کرے، اپنا حج کرے۔ لہذا میں مرحوم کے لواحقین سے یہ بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں، عام بات۔ اگر آپ کا کوئی مرحوم ہو جاتا ہے، باپ، ماں، بہن، بھائی جہاں یہ کام کرتے ہیں جس کا یقیناً فائدہ ہے، وہاں آپ اس کی زندگی کا جائزہ لیں۔ نماز کا یہ کتنا پابند تھا، روزے کا کتنا پابند تھا، حج بیت اللہ اس پر واجب تھا نہیں تھا، اگر تھا تو حج انجام اس نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ جی، لوگوں کا کوئی حق تو نہیں ہے اس کے ذمے۔ مرحومین اپنے لواحقین کے ہر حالت میں محتاج ہوتے ہیں، یہ بڑا باریک نکتہ ہے۔ مرحومین اپنے لواحقین اور پسماندگان کے ہر حالت میں محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اس کے ذمے کوئی حق اللہ یا حق الناس ہے اور ادائیگی سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بھی لواحقین کا محتاج ہے کہ وہ اس کی طرف سے لوگوں کا قرض اتارے، نمازیں نہیں پڑھی تھی کسی کو معاوضہ دے کے نمازیں پڑھوائے، روزے رکھوائے، حج بیت اللہ کرائے، اور الحمدللہ اگر نماز کا بھی پابند تھا، روزہ بھی نہیں چھوڑا، حج بھی نہیں چھوڑا، کسی کا اس کے ذمہ وہ بھی نہیں ہے، گناہگار بھی نہیں ہے، عادل تھا،
یہ سیدھا جنت کا حقدار تھا، وہ بھی آپ کا محتاج ہے۔ وہ کیوں محتاج ہے؟ آپ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ رسول اسلام کے بارے میں یہ حدیث ہے، ما من احد الا وهو محتاج الا شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی انسان روز قیامت ایسا نہیں ہوگا جو شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔ سب شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ ہم تو گناہگار ہیں، اور حضرت اپنی شفاعت کے ذریعے ہمیں بخشوائیں گے۔ معصوم عن الخطا انبیاء اولی العزم رسول، وہ آن حضرت کی شفاعت کی کیوں محتاج ہوں گے؟ آن حضرت کی شفاعت کے نتیجے میں ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، اور معصوم انبیاء ان کے درجات بلند ہوں گے حضور کی شفاعت کے نتیجے میں۔ یہ مرحوم جس کی یاد منانے آپ جمع ہوئے ہیں، کوئی واجب ان کے ذمے نہیں ہے جس کو انہوں نے چھوڑا ہو۔ حرام کاموں سے بھی یہ بچتے رہے، عادل تھے، باعمل تھے۔ جو ان کو پتہ چلا دین کی بات، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، حقوق اللہ یا حقوق الناس کی ادائیگی کے لیے اپنے لواحقین خصوصاً اپنے بیٹوں کا وہ محتاج نہیں ہے۔ درجات کی بلندی کے لیے اگر انبیاء حضور کے محتاج ہیں، ہمارے مرحومین بھی اپنے درجات کی بلندی کے لیے لواحقین کی محتاج ہیں۔ اپنے نیک کاموں کے میں نے یہی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد گرامی کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حد تک ہم نے بھی ان کو دیکھا ہے، لیکن جس قریب سے آپ نے اپنے مرحوم والد کو دیکھا ہے، وہ زندگی میں ان کی ترجیحات کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، اللہ آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ اعمال جو ہر حالت میں قابل مذمت ہوتی ہیں۔ ظلم ہر حالت میں قابل مذمت ہے۔ دنیا میں کوئی عقل مند نہیں ہے جو ظلم کو ایک اچھا اور قابل تعریف اور پسندیدہ عمل سمجھے۔ کچھ کام ہر حالت میں اچھے ہوتے ہیں، عدل و انصاف۔ دنیا میں آپ ایک عقل مند بھی نہیں دکھا سکتے جو کہے کہ نہیں عدل اور انصاف بری بات ہے۔ عدل اور انصاف ہر عقل مند کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ ظلم و ستم ہر عقل مند کے نزدیک نہ قابل مذمت ہے اور نہ پسندیدہ بات ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایک بعض حالات میں وہ قابل تعریف ہوتی ہیں، بعض حالات میں قابل مذمت۔ یہ جو مال ہے نا، مال دنیا کا بھی قابل تعریف ہے اور کبھی قابل مذمت۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی مذمت میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔ اسی ایک علی نے جہاں دنیا کی مذمت کی ہے، وہاں دنیا کی تعریف بھی کی ہے۔ کہا یہ اللہ کے دوستوں کی تجارت گاہ اور مارکیٹ ہے، اللہ کے دوستوں کی جائے عبادت ہے۔ دنیا کی علی نے تعریف بھی کی ہے، دنیا کی علی نے مذمت بھی کی ہے۔ ابھی مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ کون سی دنیا یا کون سا مال دنیا قابل تعریف ہے، کون سا مال دنیا قابل مذمت ہے۔ اگر مال دنیا، امام محمد باقر اپنے زمین میں کام کر رہے تھے اور ایک غلام کے سہارے سے اپنے کھیت میں کھڑے تھے، وہ ایک بندہ آیا اور کہا کہ یہ آپ اس عمر میں آپ کا جسم بھی بھاری بھرکم تھا، جسم سے پسینہ آ رہا تھا، اسی کام میں مال دنیا کو کمانے میں، اپنی زمینداری میں، اسی حالت میں اگر آپ کو موت آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ کی عبادت کے دوران مجھے موت آئی ہے۔ حلال طریقے سے کما کے اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنا یہ عبادت ہے۔ رسول خدا فرماتے تھے الکاسب حبیب اللہ، کاسب مزدور اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے۔ ایک مزدور نے آن حضرت سے ہاتھ ملایا، سارا دن کام کر کے بیچارے کے ہاتھوں پر چھالے تھے، ہاتھ سخت تھا، آپ نے اس کا ہاتھ چوما۔
وہ مال دنیا جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو وہ قابل تعریف ہے، وہ مال دنیا جو وبال جان بنے اور آخرت کی حالات کا باعث بنے وہ قابل مذمت ہے۔ دو نمونے عرض کرتا ہوں بس۔ ایک انصاری آن حضرت کی خدمت میں آیا، بلا استثناء ہم سب کے لیے یہ قابل وہ ہے، سبق آموز ہے اور عبرتناک ہے۔ یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، دعا کریں مجھے کوئی دولت مل جائے، اچھی کوئی روزگار۔ آپ نے فرمایا میرا اگر مشورہ مانتے ہو نا، اس فقر اور ناداری پر صبر کرو، یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، اس کو ہضم نہیں کر سکو گے، پچا نہیں سکو گے۔ نہیں یا رسول اللہ تنگ آ گیا ہوں، پیمانہ صبر لبریز ہوگی، آپ دعا کریں۔ آن حضرت نے اس کے حق میں دعا کی، اس کے پاس کوئی پیسہ آیا، اس نے ایک بکری خریدی، بکری نے بچے دیے، بچوں نے بھی بچے دیے، بچوں کے بچوں نے بچے دیے۔ وہ انصاری جو بلا ناغا مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء کے لیے نماز میں آتا تھا، ناغے کرنے لگا بھیڑ بکریوں کو سنبھالنے کے چکر میں۔ کبھی مہینے کے بعد آتا تھا، کبھی 2 مہینے کے بعد آتا۔ رسول خدا نے فرمایا میں نے تم بتایا تھا نا یہ مال دنیا خطرناک ہے، صبر کرو اپنی اس غربت اور فقیری پر۔ نہیں یا رسول اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انشاءاللہ وہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، پابندی سے آیا کروں گا۔ وہ آن حضرت کی دعا کا ایسا اثر ہوا، بھیڑ بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کو سنبھالنے کی خاطر مدینہ شہر سے باہر نکلنا پڑ گیا۔ اسلام آباد میں بھیڑ بکری رکھنا منع ہے، کوئی چوری چھپے سیڑھیوں والوں کو پیسہ دے کہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ منع ہے۔ مدینہ یہ آج کا مدینہ نہیں، آج کا حرم پرانا مدینہ تھا بھائی، آج کا حرم پرانا مدینہ تھا، وہ باہر نکل گیا۔ اب تو سال کے بعد بھی نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے بتایا آن حضرت کو، بتانے لگا ہوں کون سا مال دنیا مالدار کے لیے وبال جان ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ انصاری جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے دولت سے نوازا ہے، اس کی بکریاں اتنی ہو گئی ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 121 بکریاں اگر کسی کی ملکیت میں سال بھر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ کسی کو بھیجیں زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ بیچارہ اصحاب الصفا ایک ایک بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ رسول نے اپنا نمائندہ بھیجا، قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں کے اموال سے یہ واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں جی، اور یہ زکوٰۃ کی وصولی یا ادائیگی ان کے لیے تزکیہ نفس کا باعث ہوگا، اور زکوٰۃ وصول کر کے صلی علیہم ان کے حق میں دعا کرے فإن صلاتک سکن لہم، اب ان کے حق میں دعا کریں گے تو ان کو سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا اس انصاری کے پاس جس کو خدا نے رسول کی دعا کے نتیجے میں دولت سے نوازا تھا۔ سنا ہے تمہارے مال میں بھیڑ بکری میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، وہ جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے 1-2 بکریاں دو تاکہ ان غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس نے معذرت کی، رسول خدا کو کھرا کھرا جواب دیا، جیسے کہتے ہیں نا سوری، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ کون انکار کرتا ہے؟ وہ بندہ جس کو خدا نے رسول کی دعا کی برکت میں دولت سے نوازا اور رسول کے نمائندے کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ منکرین زکوٰۃ یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں ہے یہ جو سونا ہو، چاندی ہو، بھیڑ بکریاں ہو، گندم یا جو جس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا یہ اسی مال کی استری بنائی جائے گی اور روز قیامت اس کے پہلو اور اس کے پیشانی پر اس کو داغا جائے گا۔ یہ جو حکومت خانے ہیں جہاں لوگ تفتیش کرتے ہیں نا اگلوانے کے لیے، وہاں استری داغا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے تقوی بہا وجوہہم وجنوبہم، وہ مال کی جس کی زکوٰۃ لوگوں نے ادا نہیں کی اس سے ان کی پیشانیوں کو، چہروں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ مال دنیا وبال جان ہے۔ دوسرا نمونہ وہ مال دنیا جو جنت کی کنجی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا،
کبھی کبھی شاید ناغا کرتے تھے حاجی صاحب مرحوم، تقریباً ہمارے ساتھ کئی دفعہ وہ حج پہ گئے ہیں. ایک سال اس کی سواری جس پر سوار ہو کے حج کے لیے جاتا تھا مر جاتی ہے. حج کے قریب اپنی جیب میں بریف کیس میں بٹوے میں پیسہ لے کے وہ مویشی منڈی گئے، وہاں سے کوئی جانور خریدیں، پتہ نہیں گھوڑا تھا، اونٹ تھا، اور وہ جو بھی تھا. راستے میں دیکھا ایک کوڑے کے اوپر مرغی مری پڑی ہے، مردار، اور اس کے سامنے ایک برقپوش اور باوقار خاتون جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کے اس کو صاف کرنے لگتی ہے، بال اس کے نوچنے لگتی ہے. یہ جا کے پوچھتا ہے بی بی یہ کیا کرنے لگی ہے؟ کہا کہ اس کو صاف کر کے کھاؤں گی. مردار تھی، کوڑے پہ پھینک دیا تھا کسی نے. کہا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. جب مسلمان کے لیے مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. حرمت علیکم المیتۃ واللحم ودم الخنزیر، مردار کا گوشت، جی خون خنزیر کا گوشت مسلمان کے لیے حرام ہے. کہا کہ میں یہ مسئلہ بھی جانتی ہوں، مسلمان ہوں اور یہ مسئلہ بھی جانتے ہوں کہ مسلمان مردار کا گوشت نہیں کھا سکتا. پھر بھی تیری کیا مجبوری ہے؟ کہا کہ آپ مجھ سے نہ اگلوائیں، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں ہاں اپنا کام انجام دیں، مجھ سے جو ہے نا وہ غیر ضروری سوالات نہ کریں. اچھا اس کا تجسس بڑھ گیا، کھوج، مجھے معلوم کرنا چاہیے آخر اس کی کیا مجبوری ہے. ایک مسلمان برقع پوش، پتہ چلتا ہے کہ دیندار ہے، شریعت کی پابند ہے، کیوں مردار کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو گئی ہے؟ اس بندے نے جب اصرار کیا کہ وجہ بتائے، اس نے کہا میں ایک بیوہ سیدانی ہوں، میرے گھر میں 3 یا 4 بچیاں ہیں، ہمارے گھر فاقوں کا 3را دن ہے. میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر ہم نے اس مردار کی چند بوٹیاں، جہاں موت سے بچنے کے لیے مردار کے گوشت کھانے کی اجازت ہے، وہاں پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، چند بوٹیاں جس سے جان بچ جائے نا، رمق حیات بچ جائے، میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں. اچھا یہ بات ہے، جتنے پیسے